غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ یہ شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے، کہا ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث العظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء اکرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں۔ ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی، ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے، کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو۔ وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی، اتنی عبادت تم نے کی ہے۔ سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی۔ اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے، 100 تو پڑھا ہو۔ غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے، 40 سال تک۔ ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے، ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے۔ اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی، لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی۔ غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو۔ جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا، غوث پاک فرماتے ہیں یہ آواز شیطان کی ہے۔ اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی، غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ یہاں تو بہت سارے ایسی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے، حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو۔ پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو۔ باقی جھولا چھاپ ہے، باقی سب چندہ چھاپ ہے۔ دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے، شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے۔ میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا، لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے، کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا۔ آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا۔ آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم،
اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج۔ غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا۔ علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے۔ ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آج وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں۔ نہ خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی، لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے، اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ۔ میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے، لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا۔ جو صحابہ کھڑے تھے پوچھتے ہیں اماں جانی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی، جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی، سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے، مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا۔ پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے سب سینے پر کھا کر کے مرا۔ وہ مائیں کیسی تھی، قربانیاں، اور ان کے بعد سامنے بچوں کی لاشیں ہیں، اور وہ یہ کہتی اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جمع مردی کے ساتھ گیا ہے۔ وہی مدینے کی خاتون ہے، وہ آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلن، آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں یاد رکھو، ایک بات، دنیا ساری ٹھوکر مار دے لیکن آمینہ کا لال کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ کا آسرا ہے، یہ میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اگر ایمان نہ ہوتا اور حضور کی محبت کا یہ درجہ نہ ہوتا تو ہم جیل میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے، کس طرح کے حالات ہوتے۔ میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے اندر دیکھا ہے، ڈپریشن کے شکار میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور لوگوں کو کفریات بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی خدا نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی دعا نہیں۔ جب نا امیدی اور مایوسی آتی ہے تو لوگ بفر جاتے ہیں، کفر بکنے لگتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور یا تو پھر مینٹلی اس طرح سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں، مانسک سنتولن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ سب حالات دیکھ دیکھ کر کے ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ ہمارا کیا ہوگا مستقبل، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، جہاں پوری پوری طاقتیں
बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ, डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं। हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है, रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है, लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते। खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनके लिए हमेशा का गुरूब नहीं है। अपने आप को बदलो। दुनिया आज भी तुम्हारे इंतजार में है कि कहां है वो नबी पाक का गुलाम जो निकलता था तो उसके चलने के अंदाज से ही मदीने की खुशबू आया करती थी। आज मैं चाहता हूं हर जवान आ जाए, हुजूर पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूं, हुजूर पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूं कि हर नशा को छोड़ दो, हर बुराई को छोड़ दो। वक्त बहुत कम रह गया है तुम्हारी जिंदगी में भी और तुम्हारी नस्लों के लिए भी। और उम्मत पर जो हालात आ जाए, इस्लाम पर जो हालात आए, बहुत शॉर्ट पीरियड है, बहुत थोड़ा सा वक्त है। कुछ कर जाओ, कुछ अपने आप को बदल डालो और ऐसा कर जाओ कि दुनिया फिर ये कहे। मेरे खुलासा कलाम, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।